بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں قدسیہ منور اور قدسیہ وتھ نالج کی جانب سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع گفتگو حضرت ابراہیم اور نمرود کے درمیان ہونے والی گفتگو۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اس بات کا آغاز کروں، آپ سب سے التماس ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ سے زندہ اور سلامت واپس آ گئے تو آپ کو نمرود کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ نے اس کو بھی عقیدہ توحید کی دعوت دی، لیکن نمرود اپنی ہٹ دھرمی پر تلا رہا۔ لیکن نمرود چونکہ خود کو خدا مانتا تھا، وہ حضرت ابراہیم کو بھی یہ باتیں منوانے پہ تلا رہا کہ وہی خدا ہے۔ آپ کی اور نمرود کے درمیان ہونے والی اس گفتگو کو میرے رب نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 58 میں کچھ اس طرح بیان کیا ہے: اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا اس کو جس نے جھگڑا کیا ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں، اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے بادشاہت عطا فرمائی، جبکہ ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو جلاتا ہے، مارتا ہے۔ نمرود بولا، میں جلاتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، وہ اس کو مغرب سے نکال کے دکھائے۔ تو یہ سن کے اس کے ہوش اڑ گئے۔ بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس کے باوجود بھی نمرود نے اسلام قبول نہ کیا۔ نمرود کو اسلام کے دائرے میں داخل کرنے کے لیے حضرت ابراہیم نے بے انتہا کوشش کی۔ نمرود کے اسلام کے سلسلے میں حضرت زید بن اسلم کی روایت ہے کہ میرے رب نے نمرود کو اسلام کی دعوت صرف حضرت ابراہیم سے ہی نہیں دلائی بلکہ فرشتوں کو بھی بھیجا کہ وہ اس کو اسلام کی دعوت دیں۔ فرشتوں نے اس کو 3 بار اسلام کی دعوت دی، لیکن اس نے اسلام قبول کرنے کے بجائے ان کے مقابلے میں آ گیا اور اس نے لشکر تیار کیا تاکہ وہ ان کا مقابلہ کر سکے۔ نمرود کے لشکر کے مقابلے کے لیے میرے رب نے مچھروں کو بھیجا۔ ان مچھروں نے ان کے سپاہیوں کا گوشت بھی کاٹ کھایا اور ان کا خون بھی پیا، اور ایک مچھر نمرود کی ناک پہ گھس گیا جو اس کے لیے ساری زندگی کا عذاب بن گیا، اور جب تک وہ زندہ رہا وہ اس کرب میں مبتلا رہا۔ اس مچھر کی وجہ سے اس کی تکلیف اتنی بڑھ جاتی تھی کہ وہ اپنے سر پہ وزنی چیز مارتا تھا۔ آپ کی تمام کوششوں کے باوجود بھی جب نمرود نے اسلام قبول نہ کیا اور اس کی عوام آپ کی دشمن ہی رہی تو آپ نے ہجرت کا ارادہ کیا۔ آپ کی ہجرت کا ذکر سورہ انبیاء میں بھی آیا ہے۔ آپ ہجرت کرتے ہوئے جب مصر پہنچے تو اس وقت کا مصر کا بادشاہ شیطان صفت تھا۔ اس کی عادت تھی کہ جب وہ کسی خوبصورت عورت کو دیکھتا تو وہ اس کے شوہر کو مروا دیتا اور عورت کو اٹھا لیتا۔ لہٰذا اس نے حضرت سارہ کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہی اور حضرت ابراہیم سے حضرت سارہ کے بارے میں معلوم کیا۔ آپ نے مثلاً حضرت سارہ کو اپنی بہن بتایا۔ لہٰذا جب اس نے یہ سنا کہ آپ اس کے شوہر نہیں ہیں تو اس نے آپ کو نہیں مروایا بلکہ حضرت سارہ کو ہی اٹھا لیا اور ان کے ساتھ جب جب غلط حرکت کرنا چاہی، میری رب نے حضرت سارہ کی دعا قبول کرتے ہوئے اس کو مفلوج کر دیا۔ لہٰذا جب اس نے یہ صورتحال دیکھی تو حضرت سارہ کو چھوڑ دیا اور تحفے کے طور پہ حضرت ہاجرہ کو پیش کیا۔ بیت المقدس میں رہتے ہوئے حضرت ابراہیم کو 20 سال ہو گئے تھے اور ان کی کوئی اولاد نہ ہوئی تو حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم کا نکاح بی بی ہاجرہ سے کروا دیا، جس کے نتیجے میں میرے رب نے ان دونوں بیویوں کو اولاد سے نوازا۔ اس طرح بی بی ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل اور بی بی سارہ کے بطن سے حضرت اسحاق دنیا میں تشریف لائے۔ تاہم جب حضرت اسماعیل ابھی شیرخواری تھے کہ میری رب کی مرضی سے حضرت ابراہیم نے بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو عرب کے ریگستان میں چھوڑ دیا۔ ابراہیم جب بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑ کے جا رہے تھے تو بی بی ہاجرہ نے ان سے پوچھا، کیا یہ میرے رب کی مرضی ہے؟ تو ان کے ہاں کہنے پہ بی بی ہاجرہ نے اللہ سے دعا کی کہ ان کی اس اجر کو ضائع نہیں کریے گا۔ دوسری طرف حضرت ابراہیم نے بھی دعا کی جس کا ذکر سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 میں کچھ اس طرح بیان ہوا ہے: رب، میں نے بسا دیا اپنی اولاد کو اس جگہ جہاں کھیتی نہیں ہے، تیرے حرمت والے گھر کے نزدیک،
اے میرے رب، اس لیے کہ نماز قائم کرے تو لوگوں کے دلوں کو ان کی جانب مائل کر اور انہیں کچھ پھل کھانے کو دے تاکہ وہ تیرا احسان مانے۔ ادھر کچھ وقت تک حضرت بی بی حاجہ ان پانی اور کھجوروں پہ گزارا کرتی رہیں جو حضرت ابراہیم ان کے پاس چھوڑ گئے تھے۔ تاہم پانی کے ختم ہونے کے بعد جب حضرت اسماعیل پیاس سے رونے لگے تو حضرت حاجہ سے یہ دیکھا نہ گیا اور وہ پانی کی تلاش میں صفا کی طرف دوڑی تاکہ وہ دیکھ سکے کہ پانی کدھر ہے، لہٰذا وہ کبھی صفا اور کبھی مروہ کی طرف دوڑتی۔ اس طرح آپ نے 7 چکر لگائے اور میرے رب کو آپ کا صفا مروہ کے درمیان دوڑنا بے انتہا پسند آیا اور اسے حج اور عمرہ کا ایک لازمی حصہ قرار دیا۔ آپ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ رہی تھی کہ انہیں ایک آواز سنائی دی۔ آپ نے سوچا کہ شاید کوئی انسان آپ کی مدد کو آیا ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ پانی کا ایک چشمہ ابل رہا ہے۔ آپ دوڑتی ہوئی واپس آئیں۔ لہٰذا جب آپ نے پانی کو دیکھا تو آپ نے چلو کی مدد سے اپنے مشکیزوں کو بھرنا شروع کر دیا۔ اس واقعے کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے حضرت اسماعیل کی والدہ پر رحم فرمایا، اور اگر وہ پانی کو چلو سے نہ بھرتی تو آج زمزم ایک بڑا چشمہ ہوتا۔ آج میں اپنے بات کا اختتام انہی باتوں پر ختم کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی، اور امید کرتی ہوں کہ آپ میری اس ویڈیو کے ساتھ ساتھ آئندہ آنے والی ویڈیو کو بھی پسند کریں گے جو میں حضرت ابراہیم سے متعلق ہی کروں گی۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔